بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور حقیقت کھولنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ بھی احادیث پڑھنے والا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہے، تاریخ پڑھنے والا ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت عرب کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے، مختلف مذاہب کے لوگوں کا مختلف عبادت کا طریقہ تھا۔ اس وقت عرب کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ماجوسی بھی تھے، صابی بھی تھے، اور یہ مشرکین مکے والے بھی تھے۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہودی اور عیسائیوں کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں حدیث کا نمبر ہے 436۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس مرد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اللہ کے نبی اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں، یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر کے اس گندے عمل سے اپنی امت کو خبردار کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب المساجد میں حدیث کا نمبر ہے 532۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 5 روز پہلے ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، تم سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں وہ لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں حدیث کا نمبر ہے 427۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی۔ وہاں انہوں نے عیسائیوں کا ایک گرجا دیکھا جس کے اندر کچھ قبریں تھیں اور تصاویر لٹک رہی تھیں۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے واپسی پر اللہ کے رسول کے سامنے کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کی تصاویر لٹکا لیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اس قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین گندی مخلوق ہیں۔ اے مسلمانوں، غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بزرگوں کی تصاویر لٹکا لیتی ہیں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی ہیں، اس قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین گندی مخلوق ہیں۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔